السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم مال حرام کی نحوست کے بارے میں بات کریں گے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی قیامت کے قریب بہت سی گمراہیاں پھیلیں گی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ وہیں ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ لوگ مال و دولت کے بے انتہا لالچی بن جائیں گے، اور اس لالچ کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آدمی کی نظر صرف مال پہ ہوگی اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حرام ہے یا حلال ہے، میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔ اپنی آنکھیں بند کر کے مال کے پیچھے دوڑے گا۔ بالکل یہی صورتحال آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریبی، قتل، لوٹ مار اور وعدہ خلافی کون سا ایسا کام ہے جو مال کو پانے کے لیے نہیں اپنایا جا رہا ہو۔ آج کے دور میں جوا، شراب کی خرید و فروخت، سود اور رشوت بازی عام ہے، اور اب تو یہ تصور عام کیا جانے لگا ہے کہ ان کاموں کو اپنائے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اور نہ مال و دولت کا حصول ممکن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا بندہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہو اور وہ ان حرام ذرائع سے بچ کر رزق کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے فضل خاص سے عنایت فرماتے ہیں، اور اس کی مختصر سی روزی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جبکہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر مال نحوست کے بارے میں اور اس کے برے نتائج کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حرام مال کی نحوست یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر مال حرام کماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کار خیر کرتا ہے، مثلاً صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پہ خرچ کرتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ عمل حرام تو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے۔ حرام مال کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ جاتا ہے تو 40 دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حرام مال سے بچائے اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔